بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی اطاعت اور حقوق کا ادا کرنا بیوی کے لیے کتنے باعث ثواب، اجر اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، فَلَتَدْخُلْ، چاہے وہ داخل ہو جائے، من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 7 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے، یا 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور ایک اور حدیث، عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کوئی بھی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو۔ وہ سیدھا کہاں داخل ہوگی؟ تو یہ 2 حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ بیویوں کے لیے، کہ وہ شوہر کے کیا کریں؟ تو شوہروں کے لیے بھی کچھ چاہیے کہ وہ بیویوں کے کیا کریں؟ خیال رکھیں۔ اب وہ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں زیادہ، اکمل المؤمنین، مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے، احسنہم خلقا، جن کے اخلاق بہتر ہو، جن کے اخلاق کیا ہو؟ اچھے ہو، بہتر ہو۔ وخیارکم، اور تمہارے اندر بہتر وہ ہے، خیارکم لنسائہم، جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہو۔ جو اپنے بیویوں کے لیے اچھے ہو تو وہ تمہارے اندر کیا ہے؟ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، واللہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم علی باب حجرتی والحبشۃ یلعبون بالحراب فی المسجد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے مسجد میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے چادر سے میرے آگے پردہ کیے ہوئے کھڑے تھے، اپنے چادر سے پردہ کیے ہوئے کھڑے تھے، لِأَنظُرَ إِلَى لَعْبِهِمْ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ، تاکہ میں دیکھ لوں ان لوگوں کے کھیل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں یعنی کندھوں اور گردن کے درمیان میں، تاکہ وہ کوئی مجھے نہ دیکھ سکے۔ ثم يقوم من اجلی حتى اكون انا التي انصرف
فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَ الْحَدِيثَةِ سِنِّ الْحَرِيثَةِ عَلَى اللَّهْوِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کڑے رہے یہاں تک کہ میں خود لوٹ آئی، کہ میں وہاں سے خود واپس ہونے لگی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہ چادر نیچے کیا اور وہاں سے واپس ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر کوئی جائز کام کا مطالبہ کرتی ہے یا کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، شوہر کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، مال و دولت دیا ہے، تو اگر عورت خوبصورتی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو ان کو ضرور کرنے دے، لیکن وہ شریعت کے حدود کے مطابق ہو، شریعت کے حدود کے اندر ہو. اب کوئی بیوی کہے کہ آپ میرے ساتھ نہ جائے، میں نے دوستوں کے پارٹی میں جانا ہے، تو پھر وہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا. وہ شریعت کے کیا ہو جائے گا؟ ہاں. اگر دونوں اکٹھے کسی دعوت پہ جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن خیال یہ رکھے کہ وہاں پر مخلوط نظام نہ ہو، عورتوں کے لیے علیحدہ بندوبست ہو، مردوں کے لیے علیحدہ بندوبست ہو. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. مشکل بہت ہے آج کل، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا فرمائیں گے. اللہ رب العزت عورتوں کو، بیویوں کو مردوں کے حقوق اور مردوں کو شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.